میرے اوپر تو قیامت ہی آ رہی ہے سر. بہرحال میں نے بیٹی سے کوئی سوال نہیں کیا, نہ میں بیٹی سے پوچھا ہوں. میں باپ ہوں, میری غیرت اور میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا کہ بیٹی کے ساتھ ایسی باتیں کروں. ایک ثبوت نہ ہونے سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ان کا باپ نہ ہوں. ہم شروع سے اپنے والد صاحب کے پاس سے, ہم ابھی چھوٹے چھوٹے تھے, ہماری والدہ میں چھوڑ کے چلی گئی تھی. شروع سے ہمارے والد صاحب نے کہا تھا کہ ان کا کریکٹر اچھا نہیں تھا, وہ آپ کو چھوڑ کے چلی گئی, اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. میرے جو اسٹیپ فادر ہیں, ایک دن ایسا تھا کوئی بھی گھر میں نہیں تھا, میں اکیلی تھی. وہ اوپر سے دروازہ نوک ہوا, ہم باہر گئی, میرے اسٹیپ فادر آئے. آپ کے پاس میری بیٹی ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ تو جو انہوں نے مجھ سے اس دن زنا کیا, جب چوتھی بار ہوا ہے میں نے ان کو بتایا, لیکن انہوں نے پھر سے وہی کام کیا. جب رات کا ٹائم ہوا تو میری والدہ کہتی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ سونا ہے. السلام علیکم. ایڈی ملک آفیشیل کے ساتھ میں ہوں فیصل خان سوری. میرے ساتھ مریم طفیل موجود ہیں. مریم طفیل اپنی ماں کے پاس رہا کرتی تھی. ماں نے دوسری شادی کی تھی. ماں اپنے شوہر سے ہی اس کو درندگی کا نشانہ بنواتی رہی اور اپنے گھر میں مردوں کو بلاتی تھی اور اس کو درندگی کا نشانہ بنواتی تھی. سارا معاملہ انہیں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. مریم بیٹا, سارا معاملہ کیا ہوا تھا؟ کب آپ کی ماں گئی تھی اپنے آپ کے ابو کو چھوڑ کر, اور سارا معاملہ کیا بنا؟ سر, میں جب اپنے ہم شروع سے اپنے والد صاحب کے پاس سے, ہم ابھی چھوٹے چھوٹے تھے, ہماری والدہ میں چھوڑ کے چلی گئی تھی. میرے والد صاحب نے ہمیں پڑھاتے رہے اور ہمیں قرآن پاک بھی پڑھایا, اور جو دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی حاصل ہم کرتے تھے, اسکول وغیرہ جاتے تھے. تو ہمیں ایک بچپن سے ماں سے ملنے کی چاہت تھی, اور ہم اپنی والدہ کے پاس, ان سے ہماری والدہ کی ایک فرینڈ ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کی والدہ زندہ ہے. ہمیں شروع سے ہمارے والد صاحب نے کہا تھا کہ ان کا کریکٹر اچھا نہیں تھا, وہ آپ کو چھوڑ کے چلی گئی, اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. انہوں نے ہمیں بتایا, انہوں نے کہا کہ آپ کی والدہ زندہ ہیں. انہوں نے ہمیں ہماری والدہ کی پک دکھائی, تو ہم ان کی باتوں میں آ کر تو اپنی والدہ کے پاس چلے گئے. ہم اپنی والدہ کے پاس جب چلے گئے, 3-4 ماہ گزرے, بہت زیادہ اچھے, جو میرے اسٹیپ فادر تھے, مدر تھیں, بہت اچھا رویہ تھا ان کا. جب 3-4 ماہ گزر گئے تو اس کے بعد ان کا رویہ بہت زیادہ ہی چینج ہو گیا. اور وہ میرے جو اسٹیپ فادر ہیں, ایک دن ایسا تھا کوئی بھی گھر میں نہیں تھا, میں اکیلی تھی. وہ اوپر سے دروازہ نوک ہوا, ہم باہر گئی, میرے اسٹیپ فادر آئے. انہوں نے آ کے مجھ سے پانی مانگا, میں نے انہیں پانی دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے طرح طرح کی عجیب باتیں کی, تم مجھ سے ناراض ہو, یہ وہ ایسی باتیں کی. میں نے کہا بابا میں آپ کی بیٹی ہوں, میں آپ سے ناراض کیوں رہوں گی؟ میرے اسٹیپ فادر مجھے کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ آپ کے پاس میری بیٹی ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ تب میں خاموش ہو گئی, کچھ نہیں بول سکی, چپ کر گئی. تو جو انہوں نے مجھ سے اس دن زنا کرنے کے بعد وہ گھر سے فرار ہو گئے, گھر سے چلے گئے, کسی والدہ کے آنے سے پہلے ہی چلے گئے. جب میری والدہ آئیں تو میں رو رہی تھی. میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا ہے, کیوں رو رہی ہو؟ میں نے ان کو ساری بات بتائی, لیکن انہوں نے مجھے کوئی دلاسا, کوئی کچھ نہیں, بس اتنا کہا کہ ٹھیک ہے میں ان سے پوچھ لوں گی. اتنی بات کی اور وہ اپنے کام میں ہم لگ گئے. جب تقریباً چوتھی بار یہ ہوا ہے نا, تو پھر بھی میں نے ان سے جب جتنی دفعہ مجھ سے ہوا ہے میں ان کو بتاتی رہی. جب چوتھی بار ہوا ہے میں نے ان کو بتایا, لیکن انہوں نے پھر سے وہی کام کیا. اس دن میں نے فرنائل کی گولیاں کھا لی. اس کے بعد یہ مجھے لائف ہاسپٹل لے کے گئے, انہوں نے جواب دیا. پھر جناح میں لے کے گئے, وہاں میرے گردے واش ہوئے, 1 ہفتہ میں ادھر رہی, ایڈمٹ رہی. جب میں بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی, مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی, تو میرے والد صاحب نے کہا, اس نے کہا, جو میرے اسٹیپ فادر, انہوں نے کہا کہ اگر تم یہاں پہ کسی ڈاکٹر وغیرہ کو بھی بتانے کی کوشش کرو گی تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے. میں چپ کر گئی. جب میں گھر گئی, میں نے والدہ کو یہ بات بھی بتائی کہ انہوں نے مجھے آج دھمکی لگائی ہے, لیکن پھر میری والدہ نے وہی کام کیا. ایک بابر نام کا شخص ہمارے گھر آتا تھا, اس کو میں نہیں جانتی وہ کون ہے, کہاں کا ہے, وہ بس پٹھان ہے. مجھے اتنا اس کی انداز سے پتہ چلا کہ وہ پٹھان ہے. جب رات کا ٹائم ہوا تو میری والدہ کہتی کہ آپ نے اس کے ساتھ سونا ہے. میں حیران پریشان, میں نے کہا ایک ماں ایک بیٹی کو کیسے کہہ سکتی کہ تم نے اس غیر مردی کے ساتھ سونا تو دور, بیٹھنا تک ماؤں سے برداشت نہیں ہوتا. تو میری والدہ مجھے یہ کہہ رہی ہیں. میں باہر آئی, ماما کو باہر بلایا, ماما سے کہا آپ یہ کیا کر رہی ہیں, آپ کو ذرا نہیں پتہ, کہ آپ کو ذرا میری عزت کا خیال نہیں. بس والدہ میری کہتی جو میں نے تمہیں کہا وہ تم کرو. میں نے بار بار روکنے پر بھی انہوں نے مجھے انہی کے ساتھ سونے پہ مجبور کیا. مجھے سونا پڑا. جب اگلا دن ہوا وہ چلے گئے, انہوں نے بھی مجھ سے رات کو زنا کیا تھا. وہ وہاں سے چلے گئے. ایک سیکریٹ سا کمرہ تھا, وہاں پہ بندہ جتنا مرضی چیخ چلا رہے, کسی کو کوئی آواز نہیں آتی, کیونکہ آس پاس کوئی رہتا ہی نہیں.
انہوں نے وہ چلے گئے، میری والدہ مجھے وہاں سے وہ مجھے اپنے پاس، جب میں گھر آئی میں نے ان سے یہ بات کی، میں نے کہا آپ کو پیسے چاہیے، میں نے کہا محنت مزدوری باقی دنیا بھی تو لوگوں کے گھر میں ملازمت کرتی ہے، میں وہ کر کے آپ کو پیسے لا دیتی ہوں، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گی، آئندہ ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ تو میرا دل چاہا کہ میں اپنے اسٹیپ فادر کو بتاؤں کہ والدہ یہ کر رہی ہیں، لیکن میں نے کہا جو بندہ میری عزت کا سگا نہیں ہے اس کو میں بتاؤں، اس کو میری عزت کا خیال کہاں سے آئے گا؟ میں جب اس کا خون ہی نہیں ہوں، جو والد مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس میری بیٹی ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا وہ میرا احساس کہاں سے کریں گے؟ میں نے ان کو نہیں بتایا، بس والدہ کو بتایا، میں نے کہا جس کا میں خون ہوں اسے تو میرا احساس ہے ہی نا۔ تو تب مجھے یقین ہو، جس دن انہوں نے مجھ سے یہ بات، مجھے جو ماں ایک غیر مرد کے ساتھ سلا سکتی ہے نا، وہ ہر بات جانتی ہے۔ ایک بندہ گھر کا بیٹی ہوتا ہے نا، اسے ہر بات کا پتہ ہوتا ہے۔ آپ پھر اپنے باپ کے پاس کیسے واپس؟ میں اپنے باپ کے پاس ایک دن ایسا تھا کہ کوئی بھی گھر میں نہیں تھا، میں نے دیوار پھلانگی، دیوار پھلانگ کے میں باہر آئی، باہر آ کے ایک آدمی جا رہے تھے بائک پہ، ان سے میں نے کہا کہ سر آپ میری ایک چھوٹی سی ہیلپ کر دیں، ایک چھوٹی سی کال کروا دیں۔ انہوں نے پھر میں نے موبائل لیا، اپنے والد صاحب سے کانٹیکٹ کیا اور میں اپنے والد صاحب کے پاس آئی۔ تو جو بات ہے قانونی اداروں کی، وہ جس دن میں آئی ہوں نا، اسی دن ہی ابھی میں اپنے والد صاحب کے پاس پہنچی ہوں تو انہوں نے ایف آئی آر درج کروا دی ہے کہ وہ میری بیٹی کو اغوا کر کے کوئی لے گیا ہے۔ تو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ شخص لے گیا جس کو میں جانتی ہی نہیں ہوں، جو کہ کسی دور میں میرے والد صاحب کی بیوی تھی اور میرے والد صاحب ان کے شوہر تھے۔ تو جب سندر تھانے والوں نے ہمیں دھوکے سے بلایا، میرے چاچو ایک ہیں عدیل، وہ بھی ساتھ تھے، تو ایک کوئی اللہ کا آدمی کہتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے۔ تو انہوں نے میرے والد صاحب سے کہا کہ اپنی بیٹی کو ساتھ مت لے کے آنا، انہوں نے ان سے پیسے لے لیے ہوئے ہیں، اگر تم اس کو لے کے آئے تو وہ نہ بھی جانا چاہتی ہوئی، انہوں نے پھر بھی اس عورت کے حوالے کر دینا ہے اور پھر یہ درندوں کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ تو میرے والد صاحب نے مجھے واپس بھیج دیا اور انہوں نے میرے والد صاحب کو بھی رات کو مارا، میرے چاچو کو بھی مارا، پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ میرے بابا کے پاس موبائل تھا، کچھ ریکارڈنگ ایسی تھی جن کا ثبوت یہ تھا کہ اس کو پتہ ہے یہ آدمی کون ہے، میں اس کی بیٹی ہوں، اس کو یہ بھی پتہ تھا۔ وہ کچھ ریکارڈنگ تھی اس طرح کی تھی کہ ان کے پاس اس ریکارڈنگ کا ایک بہت بڑا ثبوت تھا۔ انہوں نے میرے بابا سے موبائل بھی لے لیا اور کہتے ہیں کہ تم اس بچی کو اغوا کر کے لائے ہو۔ میرے بابا کہتے نہیں، کہتے ہیں تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ میرے بابا نے بے فارم دکھائے، سرٹیفکیٹ دکھائے، اس کے پاس جو ہمارے پولیو کے قطرے ہیں ان کی پرچیاں تھیں وہ تک دکھائی، لیکن انہوں نے کسی بات پہ یقین نہیں کیا۔ یہ جیسے جیسے بچی ایک ایک لفظ اپنا آگے لے کر جا رہی ہے، ویسے ویسے اس باپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے جا رہے ہیں۔ انکل مجھے بتائیے گا، جب بیٹی نے سب کچھ آپ کو بتایا آ کے، تب کیا گزری آپ پہ؟ میرے اوپر تو قیامت ہی آ رہی ہے سر۔ بہرحال میں نے بیٹی سے کوئی سوال نہیں کیا، نہ میں بیٹی سے پوچھا ہوں، میں باپ ہوں، میری غیرت اور میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا کہ بیٹی کے ساتھ ایسی باتیں کروں۔ یہ جب آپ لوگ بیان لیتے ہیں تو میں سن کر جو ہے مر رہا ہوں بار بار کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، مجھے کس قسم کی سزا دی جا رہی ہے۔ جب میں اپنا سب کچھ پیش کر رہا ہوں، میں قانونی اداروں سے یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ میں کوئی نوکل گورنمنٹ میں نہیں ہوں، میں گورنمنٹ سکول میں پڑھایا ہے بچوں کو، مدرسوں میں قرآن پاک کی تھی۔ ٹیچر رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں ٹیچر رہا، میں لیکن بچوں کو پڑھاتا رہا ہوں نا، گورنمنٹ کے سکول ہے، آپ وہاں سے تصدیق کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن بس وہ یہی کہتے ہیں کہ تمہارے پاس نکاح نامہ نہیں ہے، تم اس کے باپ نہیں ہو۔ ایک ثبوت نہ ہونے سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ان کا باپ نہ ہوں۔ بہت افسوس کی بات ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں انتہائی افسوس کی بات ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے فی الفور ان کی آواز سنیں گے اور ان کو انصاف دلائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔